بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائٹ سٹوریز کے ساتھ میں ہوں فیصل اکبر۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے اس سال حج بیت اللہ کی سعادت کو فارن ایکسچینج یعنی ڈالر سے مشروط کر دیا ہے۔ آپ کے پاس اگر فارن ایکسچینج یعنی ڈالر وغیرہ نہیں ہیں تو آپ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے۔ حکومت کی طرف سے یہ شرط عائد کی گئی ہے، ہماری طرف سے یہ شرط نہیں ہے۔ ناظرین، سعودی حکومت نے اس سال پاکستانی عازمین حج کے لیے 1,89,000 کے قریب حجاج کا کوٹا جاری کیا تھا۔ حکومت پاکستان نے 50% کوٹا اپنے پاس رکھا تاکہ سرکاری حج اسکیم کے تحت لوگوں کو روانہ کیا جا سکے۔ باقی 50% کوٹا پرائیویٹ حج آپریٹرز کو الاٹ کیا ہے۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے تمام عازمین حج کے لیے یہ شرط مقرر کی تھی کہ تعداد کا نصف یعنی 50% عازمین حج وہ فارن ایکسچینج یعنی ڈالر وغیرہ جمع کروائیں گے۔ اس حیران کن شرط کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرکاری حج اسکیم کے لیے صرف 6,000 ایسے خواہشمند سامنے آئے جو فارن ایکسچینج جمع کرانے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور انہوں نے وہ جمع بھی کروایا۔ اور شدید تنقید کے باعث حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام عازمین حج کے لیے یہ شرط ختم کر دی جائے اور وہ معمول کے مطابق ہی پاکستانی کرنسی جمع کروائیں۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف جو پرائیویٹ حج آپریٹرز ہیں ان کے لیے حکومت نے یہ شرط برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اب حیران کن امر یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے پرائیویٹ حج جو ہے وہ ویسے ہی مہنگا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت نے مکاتیب اور دوسری مدات میں تقریباً 20% ٹیکس عائد کر دی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں ہوٹلز اور ٹرانسپورٹ سمیت کھانا پینا اور دوسرے تمام معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ فارن ایکسچینج یعنی ڈالر وغیرہ اور غیر ملکی کرنسی کی یہ شرط اس نے نہ صرف پرائیویٹ حج آپریٹرز کا کام ٹھپ کر دیا ہے، بلکہ جو عازمین حج پرائیویٹ آپریٹرز کے ذریعے حج کی سعادت حاصل کرنے کے خواہشمند تھے انہیں بھی شدید مایوس کیا ہے۔ ایک طرف تو مہنگائی اور دوسرے اخراجات کی وجہ سے پرائیویٹ حج کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اور جو پرائیویٹ حج آپریٹرز ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں لیکن بکنگ کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ تو دوسری طرف اگر کوئی آ رہا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پرائیویٹ حج آپریٹرز ان سے فارن ایکسچینج کیسے مانگے کہ بھائی آپ نے حج کے لیے جانا ہے تو ڈالر یا دوسری غیر ملکی کرنسی جمع کروائیں، تبھی ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے۔ پرائیویٹ حج آپریٹر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بکنگ ہو جائے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملے کو آگے بڑھائیں، تو ان کے لیے فارن ایکسچینج کرنسی کا حصول ناممکن ہے، کیونکہ بینک بھی نہیں دے رہے اور کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں کہ انہیں کہیں اور سے کرنسی مل جائے۔ تو اس لیے جو شدید اضطراب کی صورتحال ہے اور پرائیویٹ حج آپریٹرز جو ہیں وہ بالکل کام ٹھپ کر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ منسٹری سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کو منائیں کہ وہ پرائیویٹ حج آپریٹرز کے لیے بھی کچھ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔ اس معاملے پر ہم نے حج آپریٹرز کی جو پاکستان میں سب سے بڑی تنظیم ہے، خوف تنظیم کا نام ہے خوف، اس تنظیم کے عہدیداروں اور ممبرز سے بات کی ہے جو پورے پاکستان میں جن کا نیٹ ورک ہے اور جو پرائیویٹ حج کے لیے کام کرتے ہیں، تو سبھی کا یہی کہنا ہے کہ حکومت نے فارن ایکسچینج کی شرط پرائیویٹ حج آپریٹرز پر عائد کی ہے، یہ ناقابل عمل ہے۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ حج بیت اللہ کی سعادت کو فارن کرنسی فارن ایکسچینج سے مشروط کرنا قطعی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ ایک طرف وزراء کی فوج ظفر موج غیر ملکی دورے کر رہے ہیں اور ان کے لگژری لائف سٹائل پہ ڈالرز اور غیر ملکی زیر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف جنہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت کرنی ہے ہم ان سے فارن ایکسچینج مانگ رہے ہیں۔ اس لیے وفاقی وزارت مذہبی امور و حج کو ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے، اول تو یہ سارا معاملہ ان کے علم میں ہے اور وہ حج آپریٹرز کی ویبسی سے بھی بخوبی واقف ہیں،
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے گوش گزار کرنا چاہیے. پرائیویٹ عازمین حج ہیں ان کے لیے بھی نرم گوشہ پیدا کریں. ہو سکتا ہے کسی حاجی کی دعا سے ڈالر جو ہے وہ ڈار صاحب کی پکڑ میں آ جائے. نہیں تو اسی تو یہ کہیں گے کہ ایان علی کو تھوڑے ڈالر ادھارے لے لو تاکہ حج والا معاملہ تو مکے. ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اس معاملے پہ اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہے، جو حقائق ہیں، وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس کو سامنے لائیں اور ارباب اختیار تک پہنچا کر اس معاملے کو بخیر و خوبی انجام تک پہنچائیں. آخر میں پھر ایک بار درخواست ہے کہ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمارا پروگرام کیسا لگا اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.